بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتئه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله بجاه محمد وأهل بيته المعصومین. مومنین اکرام اپنی اپنی دعاؤں دی قبولیت واسطے اور بالخصوص کچھ بندہ نے میرے ذمہ دعائی لائیں، بالخصوص صادق حسین انہوں دی اولاد نرینہ کو نہیں، اللہ دی ذات انہوں کو اولاد نرینہ جیسی نعمت عطا فرماوے. اور جو مومنات مرد عورتہ مریض ہیں، خدا دی ذات دم مظلوم کربلا دا صدقہ انہوں کو جلد صحت و عافیت عطا فرماوے. اپنی اپنی حاجات دی برابری واسطے مل کے بلند تر صلوات. کل ایک مومن نے سوال کیتا ہی، میں اس کا جواب پہلے دینا چاہتا کہ بعد مجلس ایک تسلسل دنال چلتی رہے. سوال یہ ہے، پہلے سوال سمجھائے کہ امام حسین علیہ السلام نے حج دے احرام کو عمرے چ تبدیل کیوں کیتا ہے؟ اس کا جواب ظاہراً یہ ہے کہ پہلی چیز تو یہی، امام مظلوم کربلا علیہ السلام جس وقت مکہ دے اندر تشریف گھن گیا تو اتھا امام معصوم علیہ السلام کو یہ چیز درک ہوئی، اس چیز دا پتہ چل گیا، اندازہ ہو گیا کہ اگر میں مکہ دے اندر بھی موجود رہا تو میں شہید کر دیتا ویسا. کیونکہ یزید نے حاجیاں دے لباس دے اندر کچھ لشکر بھیجیاں جڑے پاتی احرام ودیاں لیکن اندر تلواراں چھپائی ودیاں. اور امام علیہ السلام نے جڑا حج دا فیصلہ کیتا ہویا، اتھا علماء دے اختلاف ہے، دو نظریہ ہیں. ایک نظریہ جو امام علیہ السلام کو چونکہ پتہ ہے میں کربلا وجنے، امام علیہ السلام نے حج دی نیت نال احرام بدھا ہی کوئی نہ. امام علیہ السلام تھڈوں عمرہ مفردہ دا احرام بدھا ہویا، اور امام علیہ السلام 7 ذی الحج کو ایک دی ونجن تو پہلے اے فرمایا کہ کل میں چلا ویسا، اور عمرہ مفردہ مکمل کر کے امام علیہ السلام تشریف گھن گئے، کوئی حج دے احرام کو عمرے تبدیل نہیں کیتا. دوسرا نظریہ یہ ہے جڑے علماء قائل ہیں کہ ہاں امام علیہ السلام نے پہلے حج دا ارادہ فرمایا اور حج دی نیت دے نال عمرہ تمتع دا احرام بدے جڑا مربوط ہوندا ہے حج دے نال. چونکہ حج دے احکام نے مشکل ہوندے بس آگاہی واسطے چونکہ سوال ہوئے میں جواب دے رہا. تو عمرہ تمتع دا احرام امام علیہ السلام کو جڑے اندازہ ہویا جو اتھا میں اگر حج کریں دا تو میں کچھ شہید کر دیتا ویسی، اور میری شہادت دا وصر ظاہر نہ ہو سی جڑا کربلا چھوڑنا ہے. اسی وجہ تو امام علیہ السلام نے احرام حج کو احرام عمرہ مفردہ تبدیل کیتا اور پھر تشریف گھن گئے کربلا. صلوات پڑھو چاہے محمد وآل محمد. بارے دیگر آل محمد ذات مل کے بلند تر صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلند صلوات. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على النبي الأمي القرشي الأبتحي المكي المدني العربي
السراج المضيء والكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة الرسول المسدد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد محبوب إله العالمين أبي القاسم محمد الذي كان المعراج سفره والبراق مركبه وسدرة المنتهى منزله وقاب قوسين أو أدنى مقامه وقال كنت نبيا وآدم بين الماء والتين سني صلوات الذي في التوراة اشتهاره وفي الإنجيل أذكاره وفي الزبور أوصافه وفي القرآن إعلانه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ثم الصلاة والسلام على السيد المطهر وإمام المظفر والشجاع الغضنفر قاسم طوبى وسكر سيد الأولياء إمام الهدى أمير المؤمنين وعلى أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين الحر الميامين الهداة المهديين ورحمة الله على عشيتهم ومواليهم وأحبابهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم إن علينا للهدى وإن لنا الآخرة والأولى صلوات نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت اہل بیت دشمنات لعنت صلوات بر محمد و آل محمد میرے محترم بھائیوں اور دوستو خداوند متعال نے قرآن مجید دے اندر سورہ لیل ارشاد فرمایا وَإِنَّا عَلَيْنَا لَلْهُدَى کہ اس عالم انسانیت دی ہدایت دے اسباب فراہم کرنا میں اللہ دی ذمہ داری ہے وَإِنَّ لَنَا الْآخِرَةَ وَالْأُولَى اور دنیا دا مالک بھی میں اللہ ہاں آخرت دا مالک بھی میں اللہ ہاں اللہ نے عالم انسانیت دی ہدایت واسطے ترائے اسباب مہیا فرمائے پہلا سبب ہدایت ہے عقل اللہ نے ہر انسان کو عقل جیسی نعمت عطا فرمائی
اور عقل او نعمت ہے جس دے ذریعے انسان حق و باطل دے درمیان فرق کر سکتا ہے، سچ اور جھوٹ دے درمیان تمیز کر سکتا ہے۔ امام معصوم نے فرمایا العقل ما عبد بہ الرحمن واقتصب بہ الجنان، کہ عقل او نعمت ہے جس دے ذریعے رب دی عبادت کی دیئے ویندی اور جنت علی جاگیر خریدیے ویندی۔ بس جڑا بندہ عبادت ودا کریں دے وہ عقل مند ہے، جڑا عبادت چھوڑ گیا ہے، رب کو چھوڑ گیا ہے، واجبات چھوڑ دیتے سب کچھ ہو سکتا ہے، عقل مند نہیں ہو سکتا۔ عالم انسانیت دی ہدایت دی ذمہ داری اللہ نے خود اٹھائی، اور ہدایت دا دوسرا سبب خداوند متعال نے قرآن مجید جیسی کتاب دی صورت مہیا فرمایا، اور حدیث پاک پیغمبر دی کائنات دی رحمت نے فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرت اہل بیتی، کہ اے لوگو میں تمہارے درمیان دو منار ہدایت چھوڑ کے جا رہا۔ کتاب اللہ، پہلا منار ہدایت اللہ دی کتاب، و عطرت اہل بیتی، اور دوسرا سبب ہدایت میرے اہل بیت۔ فرمایا ما ان تمسکتم بہما لن تزلوا بعدی ابدا، اگر تساں قرآن اور اہل بیت نال متمسک راسو وقت کدیں گمراہ نہ ہو سو۔ وَلَن يَفْتَرِكَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض، اور فرمایا اے قرآن اور اہل بیت آپس سے اس طرح ملے ہوئے کدیں جدا نہ ہو سن، حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض، یہاں تک کہ قیامت والے دن حوض کوثر تے میں محمد نال ملاقات آن کرے سن۔ اور دو سبب ہو گئے، پہلا سبب عقل، دوسرا سبب ہدایت، میرے نال بولیں دے آسو، دوسرا سبب ہدایت قرآن مجید، اور تیسرا سبب ہدایت اہل بیت پیغمبر۔ اسی قرآن دے اندر آیت موجود ہے، خدا نے فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، کہ اطاعت کرو اللہ دی، اطاعت کرو رسول دی، اور اطاعت کرو اولی الامر دی۔ جدہ یہ آیت نازل ہوئی، جابر ابن عبداللہ انصاری صحابی رسول پاک پیغمبر دی خدمت حاضر ہویا، آگیا دے یا رسول اللہ عرفنا اللہ والرسول، اساں اللہ کو بھی پہچان گی دے جڑی پہچان تساں کروائیے، اور اللہ دے رسول کو تو آکوں اللہ دے رسول دی صورت پہچان ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ اے دساؤ او اولی الامر کون ہے جس دی اطاعت انہاں انسانہ تے واجب ہے؟ نبیان دے سلطان نے اولی الامر دی پہچان دسائی۔ فرمایا یا جابر، اے جابر او اولی الامر جس دی اطاعت اللہ نے انسانت واجب قرار دیتی ہے، اولہم علی، انہیں جو پہلا میرا بھائی علی ہے۔ اور فرمایا ثم ابنہ الحسن، علی دے بعد علی دا بچڑا حسن مجتبہ او اولی الامر جس دی اطاعت انہاں لوگاں تے فرض ہے۔ ثم ابنہ الحسین، حسن دے بعد علی دا بچڑا حسین اولی الامر جس دی اطاعت لوگاں تے واجب۔ فرمایا ثم علی زین العابدین، حسین دے بعد سید سجاد او ہستین جنہ دی اطاعت لوگاں تے واجب۔ فرمایا ثم محمد الباقر، سید سجاد دے بعد امام محمد باقر العلوم جنہ دی اطاعت لوگاں تے واجب ہے۔ پھر پاک پیغمبر نے فرمایا اے جابر میں تے کو خوشخبری پیا سڑیں دا، اللہ تے کو لمبی زندگی عطا کرے سی، تیری ملاقات میرے اس فرزند باقر العلوم نال ہو سی۔ جدہ تیری ملاقات میرے اس فرزند نال ہوئے وقت میں محمد دے سلام میرے اس بچڑے تک پہنچاویں۔ جابر ابن عبداللہ انصاری انتظار چریا، اللہ نے لمبی زندگی عطا فرمائی، بڑھاپا آ گیا، کمزوری ہو گئی،
مدینے دیاں گلیاں ٹردا ودا ہوندا حقلا مار کے آدا یا باقر العلوم یا باقر العلوم یا باقر العلوم کتھائیں علوم کو شگافتہ کرن والا لوگ آدھیں نعوذ باللہ جابر جھلا ہو گیا ہے دیوانہ ہو گیا ہے مجنون ہو گیا ہے بڑھاپے دی وجہ تو عقل ختم ہو گئی ہے پتہ نہیں کہندے نا تے حقلا مرین دے فرمائندے ان میں دیوانہ نہ ہو گیا میں کہندے انتظار ودا فرمایا رسول نے ایک امانت میرے ذمہ لئی میں امانت اس بندے تک پہنچاونا چاہتا یہ سلام جڑا کوئی بندہ دیندہ ہے جو میرا سلام فلاں بندے کو دے میں چاہ اے امانت ہوندی ہے اس تک پہنچاونا ضروری ہے ایک دن جابر ابن عبداللہ انصاری یادن میں مدینہ دیا گلیاں سٹردہ وطامی میری نگاہ ایک چند سال دے بچے تے پئیے او بچے کو دیکھ کے میں کو رسول دا بچپن یاد آ گئے یاد بچپن کیوں یاد نہ آویا او بچہ ہی میں ٹردہ جی میں کائنات دی رحمت ٹردے ان او بچہ ہی میں بولیندہ جی میں کائنات دی رحمت بولیندے ان میں قریب گیا میں آکھا اے شہزادہ ذرا میرے قریب آ میں کو چل کے دکھا شہزادہ میرے آلے پاسے چلا میں آکھا اے شہزادہ تھوڑا جیاں پچھا ٹور پچھلی سائٹ تے چلا میں کو پتہ چل گیا ہے کوئی عام شہزادہ نہیں اے ہم شکل پیغمبر ہے فرمایا اے شہزادہ ماں اسموں کا تیرا نام کیا ہے فرمایا محمد آدھے تیرا لقب کیا ہے امام نے فرمایا باقر اس وقت پیران تے جھاڑ پیا ہے ہتھاں تے بوسے دیتیس اور فرمایا میں تے کو مدتاں دا تلاش ودا کریں دا ہمیں تیرے جاد رسول خدا نے میرے ذمے اے امانت لئی کہ جدہ تیری ملاقات میرے اس بچڑے نال ہوئے میرے باقر العلوم کو میں محمد دے سلام پہنچاویں امام علیہ السلام نے فرمایا وَعَلَى جَدِّي السَّلَامِ مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضِ کہ جب تک کہ زمین و آسمان باقی ہیں میرے جات رسول خدا تے بھی سلام ہوئے میرے محترم سامعین پھر پاک پیغمبر نے روایت اصلے چل دی پئیے جابر پہ پوچھ دیں او اولی الامر کونے جس دی اطاعت اللہ نے قرآن عالم انسانیت دے ہر فرد تے واجب قرار دیتی ہے اور نبیان دے سلطان اولی الامر دے نا گنے دے آندن نبیان دے سلطان نے پورے 12 آئمہ دا نا گنایا یہاں تک فرمایا ثم الحسن العسکری پھر 11واں اولی الامر میری نسل جو امام حسن عسکری علیہ السلام حسین ثم ابنہو اسمہو اسمی و کنیتہو کنیتی امام حسن عسکری دے بعد او فرزاندونہ دا ہو سی جنہ دا نام میرے نام والا ہو سی جنہ دی کنیت میری کنیت والی ہو سی یملأ الارض قسطا وعدلا کما مولیت ظلم و جورا اور میرا وہ آخری معصوم بچڑا اس زمین کو عدل و انصاف نالی میں پور کر دے سی جی میں ظلم و جور نال بھر چکی ہو سی نبیان دے سلطان نے انہاں اولی الامر دی پہچان کروائی کہ وہ کیڑیاں ہستیاں جنہ دی اطاعت اس دنیا تے لوگاں تے واجب انہاں ہستیاں دے وچوں ایک ہستی ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام چونکہ انہاں آئمہ دا عموماً تذکرہ گھٹ ہوندہ ہے اور محرم الحرام دے اندر بھی آئمہ علیہ السلام وچوں اے وہ ہستیاں جنہ دا ذکر گھٹ کیتا ویندا میرا دل چاہتا ہے میں آج اس امام دی سیرت دے چند جملے تو آپ کو سڑاواں ایک صلوات پڑھو چاہ محمد والے محمد دی ذات تے مکہ اور مدینہ دے درمیان ایک مقام ہے جس کو آدن ابوا مقام ابوا تے 7 صفر 128 ہجری کو تیرے امام کاظم علیہ السلام نے اس دنیا کو اپنے نور دے نال منور فرمایا دنیا تے آون تو بعد امام علیہ السلام دی سیرت ساری زندگی دین خدا دی نصرت اور مدد اچ گزری امام علیہ السلام دا ایک صحابی ہے جہاں دا نام ہے صفوان جمال اس وجہ تو آدھیں جو شتربان اٹھ رکھ دائے اور کرائے تے جہاں دائے
جی میں آج کل دے دور وچ لوگ گڈیاں رکھ دین کرائے تے چلیں دین اس دور دے وچ سواری اٹھ ہوندی ہے گھوڑا ہوندا خچر ہوندا لوگ سواری واسطے کرائے تے گھندے ہیں اس نے اٹھ رکھے ہوئے ہیں اور اٹھ کرائے تے رہندا ایک دن امام موسیٰ کاظم علیہ السلام دی ملاقات اپنے اس شیعہ دے نال ہو گئی امام نے فرمایا اے صفوان تو میرا کتنا محب تے مخلص شیعہ ہیں اگر تیرے چ ایک عیب نہ ہویا آدھے مولا میرے چکیڑا ہے بے تو سندسوں میں دور کرن دی کوشش کرے سا امام نے فرمایا اے صفوان کیا تائیں اپنے اٹھ ہارون کو کرائے تے دیتے ہیں آدھے ہاں مولا میں دیتے تائیں لیکن برائی واسطے نہیں دیتے بے حیائی علی پاسے نہیں ویندہ پیا بدکاری علی پاسے نہیں ویندہ پیا او ویندہ پیا حج بیت اللہ واسطے تا میں اٹھ کرائے تے دیتے ہیں امام علیہ السلام نے فرمایا اے صفوان جدہ ہارون تیرے اٹھ کرائے تے گھن کے گیا ہے تیرے دل وچ اے تمنا اے خواہش ہے جو ہارون صحیح سلامت واپس آوے تاکہ تیرے اٹھ تے انہاں دا کرایہ تک واپس کرے آدھے ہاں مولا اے خواہش تائیں امام نے فرمایا صفوان ساڑے دشمن دی زندگی دی تمنا کرنا بھی گناہ ہے فرمایا ساڑے دشمن دی زندگی دی خواہش کرنا اور تمنا کرنا بھی گناہ ہے صفوان نے سارے اٹھ فروخت کر چھوڑے اور ایک پیشہ ہی چھوڑ دیتا ایسا مخلص شیعہ اور ایک دفعہ منصور نے امام علیہ السلام کو مجبور کیتا کہ عید والے دن مولا تسا میری مسند تے آکے تخت تے باونا ہے امام علیہ السلام نے پہلے قبول نہیں کیتا لیکن اس نے آکھا ہے تسا باسو تو میری کرسی بچ دیئے مجبور کیتا اس امام علیہ السلام مجبوراً عید والے دن بادشاہ دے دربار دے اندر تخت تشریف فرمائن اور لوگ آندے رہن امام علیہ السلام کو تحفے اور تحائف دیندے رہن کوئی پیسے دیندہ کوئی درہم و دینار دیندہ کوئی ہیرے و جواہرات دیندہ اس منصور نے ایک جاسوس مقرر کیتا ہے کہ تائیں ونج کے دیکھنا ہے امام اس پیسے دا کریں دا کیا ہے لوگ پیسے دیندے رہے امام رکھ دیا ہے پیسہ جمع تھی داریا مجمع دے وچوں ایک بندہ اٹھا جن کمر جھکی ہوئی آئی سفید داڑھی آئی جسم بڑا کمزورا مولا دے سامنے آیا آکیا دے مولا میں ڈاڑھا غریبا میرے گھارے جو غربت پہ بستی ہے میرا دل تا بڑا چاندہ میں تو آکوں کوئی تحفہ تے ہدیہ پیش کرا آدھے مولا میرے کول بیا کوئی تحفہ نہیں میں ہدیے دے طور تے تو آدھے تے صلوات بھیجینا امام علیہ السلام دے چہرے تے مسکراہٹ آئی اور فرمایا میں تیرے تحفے کو دل نال قبول کرینا تو صحیح ایک صلوات پڑھو چاہے محمد و آل محمد کی ساتھ امام علیہ السلام نے فرمایا میں باقی تحفے قبول کرا نہ کرا تیرا تحفہ میں دل نال قبول کرینا اور پھر جڑے شام تھا یہ نا امام علیہ السلام نے فرمایا اس جاسوس کو کہ بادشاہ کو پوچھا اس پیسے دا کیا کرنا ہے جڑے وہ پوچھن گیا نا تو بادشاہ منصور نے آکھا امام کو بن کیا کہ اے سارا پیسہ میں توالی ملکیت اچ قرار دیتا ہے جتھن دل آکے خرچ کرو امام علیہ السلام نے اسی ضعیف بڑھڑے کو صدا فرمایا میرے قریب آوان یہ سارا مال توں لے جا اساں جڑا ہدیہ یا تحفہ آئمہ تو بھیجے دے ہیں اس وجہ تو نہیں بھیجے دے جو سارے تحفے دے محتاج ہیں بلکہ اس وجہ تو بھیجے دے ہیں جو آئمہ دی سیرتے ہیں وہ تحفے دا بدلہ بہتر انداز اچھلیں دیں اے مجلس محرم دا مہینہ پیا چلتا ہے جدہ مجلس تے آندے ہو وضو کر کے آئے کرو تسبیح ہاتھے چوے درود پڑھ کے حسین کو ہدیہ کریں دے رہ کرو ایت اللہ وحید خراسانی فرمائے دیں اس محرم دے اندر پہلے دن تم لے کے 10ویں دن تک روزانہ 100 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کے سید الشہداء کو ہدیہ کیتی کرو اس دا فائدہ کیا اسی فرمائے دیں تو علی زندگی یہ رحمتہ اور برکتہ شامل ہو سن تحائف اور ہدیہ امام علیہ السلام کو جڑے اساں بھیجیں دے ہیں ایدہ فائدہ ساری ذات کو ہوندہ ہے آئمہ سارے تحفہ دے سارے ہدیہ دے محتاج نہیں ہیں اسی طرح امام علیہ السلام دا ایک صحابی ہے علی بن یقطین اور علی بن یقطین کو ہارون نے پیشکش کی تھی کہ میں تے کو اپنا وزیر بنائیں دا کوئی چوتھے درجے دی ملازمت نہیں ساکو تا کوئی چوتھے درجے دی ملازمت دی آفر کرے مولانا کول کدہ ہی نہیں پوچھا حلال ہے یا حرام ہے جائز ہے یا ناجائز ہے فوراً بھج دے ہیں جو روزگار مل گئے
امام علیہ السلام دے کول آیا علی بن یقطین اور آکے پوچھس مولا ہارون میں کو اپنا وزیر بنائیں دے اور او ہے تو آجا دشمن میں اندھی وزارت قبول نہ کریں دا دوسرا کیا فرمائیں دے ہو امام نے فرمایا تو دی وزارت قبول کر ایک شرط دی ضمانت تو میں کو دے چا ترائے چیزاں دی ضمانت میں موسیٰ کاظم تے کو دینا آجے مولا کیڑی چیز دی ضمانت دے امام علیہ السلام نے فرمایا تو میں کو اس چیز دی ضمانت دے کہ کدہیں میڈا محب اور شیعہ تیرے دروازے تو خالی نول سی کدہیں میڈا محب اور شیعہ تیرے دروازے تو خالی نول سی ترائے چیزاں دی ضمانت میں پیا دینا فرمایا غربت کدہیں تیری زندگی اچنا سی کوئی بندہ تے کو قتل نہ کر سنگسی اور تریجی ضمانت ہو دیتی جڑی اس خاندان دے علاوہ اس بھری دنیا چھڑے ہی کوئی نہیں سنگدا فرمایا اے علی بن یقطین تیسری ضمانت اے پیا دینا جہنم دی بات اے بدن کو مستق نہ کرے سی کال علی گل یاد آ رہی ہے صلوات پڑھو چا محمد والے محمد کی ذات امام علیہ السلام نے ایک شرط رکھوائی اور شرط رکھا کہ کوئی اجازت دیتی کہ تم وزارت قبول کر میں موسیٰ کاظم تیری مدد کرے سا اے بن گیا ہارون دا وزیر گل گور نال سنائے وزیر بن گیا اندے کول مال و دولت آ گئی اچھا گھر آ گیا اچھیاں سواریاں آ گئیاں نوکر تے غلام آ گئے ایک دن کوفے دا راہن والا ہے ابراہیم کوفی سارا دن اٹھ چرائیں دے اے ڈرا اندہ کوئی ضروری کام یا کہ میں وینا میں وانج کے علی بن یقطین کو ملسا اوہ میرے مولا دا منن والا میرا کام کرے سی اے گھروں ڈرا پہنچا علی بن یقطین دے دروازے تے دستک دیتی علی بن یقطین نے پوچھا کون ہے فرمایا کوفے دا راہن والا ابراہیم کوفیہ اس نے آکھا میرے کول تیری ملاقات واسطے ٹائم کوئی نہیں بڑا دور دا سفر کر کے آیا دل دے وچ افسوس تھیا ارمان لگا اے وزیر ای وہ ایک غریب مومن ای چپ کر کے گھر ٹور گیا کچھ عرصہ گزرا ہے حج دا موسم آ گئی ہے علی بن یقطین حج تے گیا حج کرن دے بعد مدینے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام دی خدمت حاضر ہویا دروازے تے دستک دیتی امام اندروں آئے پوچھا کون ہے دروازہ امامت تے دستک دیون والا آدھے میں علی بن یقطین وزیرہ تمہاری ملاقات واسطے آیا امام نے فرمایا علی بن یقطین تیری ملاقات واسطے میں موسیٰ کاظم کو ٹائم کوئی نہیں پریشان ہو گیا ہے ادھے مولا کیڑی غلطی ہوئی ہے میرے تو فرمایا میرا ایک غریب مومن تیرے دروازے تے ٹور آیا فرمایا ہوں دے دلے چاہیے ہو جائی کہ تو آل محمد دا محب ہوں دا کام کرے سے تے ہوں دا کام نہ کیتا وہ کو تکلیف پہنچیے جب تک ابراہیم کوفی تیرے تو راضی نہ ہو سی میں امام تیرے نال ملاقات نہ کرے سا ادھے مولا وہ طرح دے کوفے اے مدینہ مدینہ تو کوفہ کتنا سفر ہے امام نے فرمایا تو راضی کرن دا ارادہ کر پچھاونا میرا کام ہے ادھے مولا میں راضی کرے سا تو سن سواری دا بندوبست کر رہے ہو مولا نے فرمائے لگا ون جنت البقیع دے پچھوں ایک تیار ناکہ مل سی اس ناکہ تے سوار ہو ونجے تکوں ابراہیم کوفی دے دروازے تے ون پہنچے سی میرا محترم ٹورا جنت البقیع دے پچھوں آیا ایک ناکہ تیار ملی ناکہ تے سوار ہویا ناکہ نے پرواز شروع کی تھی چشم زدن تو پہلے ابراہیم کوفی دے گھر تے آ کے رکی آج ترقی ہو گئی ہے آج سائنس اور ٹیکنالوجی دا دور ہے آج دے دور ہے ہوائی جہاز اڑاونا سائنس دا کمال ہے اس زمانے دے اندر ناکہ کو پرواز کراونا علم امامت دا کمال ناکہ پہنچی علی بن یقطین ناکہ تو لتھا رات دا ٹائمہ تاریکی چھا چکی آئی علی بن یقطین نے ابراہیم کوفی دے دروازے تے دستک دیتی ابراہیم مزدوری کرن والا بندہ سارا دی ریوڑ چرائندہ اٹھا دے تھکا ہویا بندہ رات کو ستا پیا ہوں دے نیندری چوں اٹھا
دروازے تے آیا پوچھا کون ہے آکھن لگا میں علی بن یقطین وزیر تیرے دروازے تے ٹور آیا اس آکھا یہ کوئی مذاق کرن دا ٹائم ہے ادھ رات دے ویلے تے علی بن یقطین جیسا وزیر میرے غریب خانے تے علی بن یقطین آکھا غریب خانہ نہ آکھ تیرے دل وچ حسینیت دی محبت ہے تیرے دل وچ امامت و ولایت دی دولت موجود ہے دروازہ کھولا سکی میں آیا ہے ادھے میں غلطی دی معافی منگن آیا تو میرے کول آیا میں ملاقات واسطے میں تے کو ٹائم نہ دیتا میں گیا مدینے میرے مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو اتنا پیارا ہمیں تو امام نے فرمایا میں اس وقت تک تیرے نال ملاقات نہ کرے سا جب تک ابراہیم کوفی تیرے تو راضی نہ ہو سی ادھے میں معذرت کرن آیا میں کو معاف کر دے ابراہیم کوفی نے فرمایا میں تے کو معاف کیتا یاد ہی میں نہ ویسا معافی دی سند گھن کے ویسا فرمایا کیا لکھ کے دے وہاں آدھے نہیں لکھ کے نہ دے میں اپنا رخسار تیرے دروازے دی چوکھٹ تے رکھتا اپنا مٹی والا پیر میرے دوسرے رخسار تے لا میں ون کے مولا کو دکھے سا مولا میں تو آدھے محب تے شیعہ کو راضی کر آیا اسرار کیتس ابراہیم کوفی نہیں مننا جڑلے زیادہ اسرار کیتس راضی ہوئے بھی ٹھیک ہے میں پیر دے نال تیرے چہرے کو مس کرے سا علی بن یقطین وقت دا وزیر آوی اپنا رخسار ایک غریب مومن دی چوکھٹ تے رکھا ابراہیم جمال نے اپنا پیر چاہ کے تیندے رخسار نال مس کیتا خاک آلود رخسار کر کے اے ناکہ تے سوار تھی ہے ناکہ نے پھر چشم زدن تو پہلے مدینے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام دے دروازے تے پہنچایا ہے جڑا یہ دروازے تے آیا ہے تو مولا پہلے استقبال واسطے آئے کھڑے ہیں کتنی اہمیت ہے مومنین ایک دوسرے دی سادی حالت کیا ہے سادہ عالمیہ کیا ہے چند مومن کٹھے تھین پنجویں دا مذاق بیٹھے اڑائیں دے آئیں غیبت بیٹھے کریں دے آئیں مومنین دے ایک دوسرے تے بہت زیادہ حقوق ہوندن اور امام علیہ السلام ہمیشہ زور دیں دے رہے ہیں کہ مومنین آپس وچ محبت اور شفقت دے نال رحمن دی کوشش کی کرو اے پہنچ گیا امام علیہ السلام نے اس نال ملاقات فرمائی اور فرمایا اے علی بن یقطین ہن جڑے میں ترائے تیرے نال وعدے کیتے ہیں نہ میں وہ وعدے پورے کرے سا علی بن یقطین واپس آ گیا اس دا ایک نوکرہ ملازمہ جڑا اندے گھر کام کریں دا ایک دن اس دی ناراضگی ہو گئی اپنے نوکر دے نال علی بن یقطین نے اس کو ملازمت تو فارغ کر چھوڑا اوکم اندر تا پتہ لگ چکا ہے جو علی بن یقطین امام موسیٰ کاظم دا شیعہ ہے اس نے آکتا ہے میں کو ملازمت تو فارغ کیتا ہے میں ہارون کو بن کے تیری شکایت کرے سان جڑا وزیر بنایا ہوئے یہ علی دا شیعہ ہے اے ملازم ترا ہارون کو آکے آدھا ہے کہ جڑا تین وزیر بنایا ہوئے نا علی بن یقطین اے موسیٰ کاظم دا محب اور شیعہ ہے اگر تے کو میری گل تے یقین نہیں آدھا میں تے کو ایک دلیل تے ثبوت دینا اے چند دی پہلے آئے خلیفہ جڑا تے علی بن یقطین کو ایک قیمتی لباس تحفے چ دیتا تے ہیرے و جواہرات دیتے ہیں اس علی بن یقطین دے کول او قیمتی لباس موجود کوئی بھی او لباس امام موسیٰ کاظم کو دے چھوڑا ہے چونکہ نوکر دیکھ چکا جو علی بن یقطین نے ایک قاصد کو وہ قیمتی لباس تے ہیرے و جواہرات اور تحفے و تحائف دے کے امام دو روانہ کی تھا اس کو پتہ چل گیا ہارون کو غصہ آیا اس نے فوراً طلب کی تھا انہوں جدہ قاصد پہنچے نا امام علیہ السلام دی خدمت چے تحفے جا کے امام نے سارے تحفے وصول کیتے اور فرمایا ایک قیمتی لباس واپس گنوان علی بن یقطین کو آکیں کو سنبھال کے رکھیں اور کھیلے تیرے کام آسی جڑلے پہنچے نا علی بن یقطین ہارون نے صدایا علی بن یقطین پہنچا ہارون نے پوچھا کیا ہے علی بن یقطین جڑا میں تے کو قیمتی لباس تحفے چ دیتا ہے وہ کتھا ہے علی بن یقطین نے فرمایا گھر دے اندر فلاں صندوق اچ بھی ہے آدھے جلدی کر سپاہی کو بھیجو صندوق چاہ کے گہنا ہوئے علی بن یقطین نے اپنے ایک سپاہی کو بھیجا گھر اچ گیا صندوق چاہ کے آیا جدہ صندوق کھولا تو لباس موجود ہارون نے وہ فیصلہ جڑا کیتی بیٹھا دل اچ کے شیعہ علی ہے اس تے پشیمان ہویا اور رکھن لگا چونکہ تائیں اس کو ملازمت تو فارغ کیتا ہے اس نے منافقت کریں دے ہویا تیری چگلی کھا دیئے تیرے تو ود کے میرا مخلص ہے ہی کوئی نہ
امام علیہ السلام نے اس کی مدد فرمائی، اور پھر کچھ عرصہ بعد امام علیہ السلام نے خط لکھا علی بن یقطین کو کہ اے علی بن یقطین، آج دے بعد وضو اون طریقے نال کرنا ہے جیڑے طریقے نال تیرا خلیفہ کریندا ہے، جیڑے طریقے نال تیرا بادشاہ کریندا ہے۔ جب تک میں امام دی طرفوں دوسرا حکم نہ آوے تو وضو اون طریقے نال کرنا ہے۔ کیا خیال ہے اگر امام آج دے دورے ساکوں آکھن ایک کا منج کرنا ہے ایسا کرے سوں ایسا سوں مولا تساں کیا پہ فرمائندے ہو؟ علی بن یقطین پکا شیعہ، حکم امام ملے اور اس نے وضو اسی طریقے نال کرنا شروع کر دیتے۔ انہوں چند وزیران نے مل کے ہارون کو شکایت کی تھی کہ تیرا اے وزیر علی بن یقطین موسیٰ کاظم دا شیعہ ہے، اگر تے کوئی یقین نہیں آندا ہے کو وضو کریں دا دے کہ وضو ہی میں کریں دے جی میں علی دا شیعہ کریں دے۔ ہارون نے پھر پلاننگ کی تھی، علی بن یقطین کو بلایا کہ نماز دا ٹائم ہو سی یہ وضو کرے سی، میں چھپ کے دیکھ سا۔ علی بن یقطین آ گیا، ظہر دا ٹائم ہویا، اذانہ ملیاں، دفتری کام چھوڑ دیتا، سیدھا وضو کرن لگا، اسی طریقے نال کیتا ہے جیڑے طریقے نال ہارون کریں دا۔ اور ہارون پھر مطمئن ہو گیا، اس نے آکھا لوگ تیرے تو حسد کریں دیں، تو میرا بڑا مخلص بندہ ہے۔ امام علیہ السلام نے اس طرح مدد فرمائی۔ مومنین آج بھی اگر کوئی آئمہ دی اطاعت دا حق ادا کرے، آئمہ کو کلہ نہیں چھڑیں دے، اس کو تنہا نہیں چھڑیں دے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام دی سیرت ساری زندگی دین خدا دی نصرت اور مدد گزاری، اور ایسی عبادت کی تھی جنہ قید خانے دے اندر موجود انہ داروغ آئے قید خانہ آدھے میں دے دامی صبح دی نماز دے بعد امام سر سجدے چ رکھ دیان و تو ہی اہلے چین دیان جدہ ظہر دی آزانہ ملنا، اور ظہر دی نماز پڑھ کے سر سجدے چ رکھنا و سر ہوئی اہلے چین دیان جدہ مغرب دا ٹائم ہو دا۔ مومنین اہل بیت دی سیرت صلی وسط نمونہ عمل ہے۔ امام سارا دن رات سجدے چ گزارے تے منن والا دن دے وچ 34 سجدے ہی نہ کرے، جڑدا نہیں۔ امام علیہ السلام دی ساری زندگی اللہ دی اطاعت وچ گزری۔ ایک دن امام علیہ السلام بغداد دے اندر گھر دے باہروں گلی وچ پہ گزرتے ہیں، امام دے کنا تے گانے بجن دی آواز آئی، موسیقی دی آواز آئی، اور امام علیہ السلام دے قدم رکے۔ گھر دے اندروں ایک کنیز باہر نکلی ہے جڑی کوڑا سٹن واسطے آئی۔ امام نے اس کنیز کو پوچھا جسائی گھر دا مالک آزاد ہے یا غلام ہے؟ اکھن لگی اس گھر دا مالک آزاد ہے۔ امام نے فرمایا ہاں واقعاً آزاد ہے، اگر غلام ہویا و تم دے گھری چوں گانے بجن دی آواز نہ آویا۔ امام علیہ السلام دے کولے کنیز واپس گھر گئی۔ اس نے پوچھا بشر حافی نے کہ دیر کیوں لائیے؟ اس کنیز نے دسے باروں ایک سفید ریش بندہ ویندہ پیا جندے چہرے تو نور چمکدا۔ اس نے میرے کول پوچھا ہے کہ اس گھر دا مالک آزاد ہے یا غلام ہے؟ میں آکھے آزاد ہے۔ اس نے فرمایا ہاں واقعاً آزاد ہے، اگر غلام ہویا اندے گھرے چوں گانے بجاون دی آواز نہ آویا۔ جدہ اس میں گل پتہ چلیے نہ دوڑائے جتی نس پاتی، دوڑتا ہویا امام دے قدمہ چ حاضر تھی ہے اور آدھے مولا میں توادی خدمت چ پہنچ کے توبہ کرے نا، آج دے بعد میں کوئی گناہ لکم نہ کرے سا، اور ساری زندگی ننگے پاؤں رہ کے گزاری ہے۔ صحافی عربی دا لفظ ہے، حافی عربی چاہتے ننگے پاؤں چلن والے کو، اور یہ بشر حافی مشہور ہو گئی ہے، یعنی ساری زندگی پھر جتی نس پاتی۔ اور امام علیہ السلام دے ایک جملے نے، ایک نصیحت نے اس دی زندگی تبدیل کر چھوڑی۔ مومنین کرام، مکتب اہل بیت، آئمہ اہل بیت دی روایات موسیقی سننا، گانے بجاونا مکتب شیعہ حرام ہے، اور یہاں تک روایت مل ہے کہ جڑا بندہ موسیقی سن دے قیامت والے دن سیسا پگھلا کے اس دے کنچ ڈالا ویسی۔ بالخصوص نوجوان حضرات، یہ ایسی برائی ہے جس کو انسان برائی نہیں سمجھدا، کیونکہ معاشرے عالمی ہے، یہ چیزاں رائج ہو گئی ہیں۔ بسان دے اندر بھی بنجو تو موسیقی چل رہی ہے، انسان دکان دے اندر حمام تے گئی ہے تو موسیقی چل رہی ہے۔ اگر انسان کسی جگہ تے سفر پیا کریں دے اور مجبور ہے تا توجہ نہ کرے تا اس تے گناہ کوئی نہیں، بے شک چلاوان اللہ چلائی رکھے، لیکن اگر ایک کان دھار کے توجہ کرے سی تو پھر اے معصیت کار شمار ہو سی۔ اسی طرح امام موسیٰ کاظم علیہ السلام دے زمانے ایک رائے دا رحمن والا شخص
رائے موجودہ تہران کو آدن، ایران دا شہر تہران، اس کا پرانا نام رائے. اس دا رامن والا ایک بندہ ہے، یاد ہے میرے تے ٹیکس زیادہ ہو گئے نا حکومت دے اور میں ٹیکس ادا نہ کر سکتا، میں بڑا پریشان ہوں. میں کو کسی نے آ کے دسا ہے کہ اس وقت رائے دے اندر جڑا گورنر بنائے او موسیٰ کاظم دا محب اور شیعہ ہے. یاد ہے میرے دل اچھ خیال پیدا ہوئے، میں ویندہ میں امام علیہ السلام کو، امام علیہ السلام دا دسیسا کہ میں بھی منن والا تے تو میری مدد کر. لیکن پھر میں خوف کھاندہ آمی، ممکن ہے کسی نے غلط خبر دیتی ہوئے اور وہ آل محمد دا محب ہومن دی بجائے دشمن ہویا تو پھر میں مزید پھنس ویسا. یاد ہے میں ارادہ کیتا ہے میں اس گورنر کو نہ ویندہ، میں وینا حج کرے سا، حج کرن دے بعد اپنے مولا کو مل سا تے فرمائے سا میری مدد کرو. یہ آیا حج کرن دے بعد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام دے کول پہنچا اور آکے امام علیہ السلام کو آدھے مولا میں سنائے جو اس وقت رائے دے اندر جڑا شخص گورنر بن کے آیا ہے اور دوادہ محب اور شیعہ ہے، دوادہ منن والا ہے اور میرے تے حکومتی ٹیکس زیادہ میں ادا نہ کر سکتا، مولا میری مدد فرماوا. امام علیہ السلام نے کاغذ قلم منگوایا، ایک خط لکھا اس گورنر رائے دو اور امام علیہ السلام نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے بندہ خدا اعلم انا للہ تحت عرشہی ذلن، کہ قیامت والے دن عرش خدا دے تلے ایک سایہ ہو سی، ہکا چھاں ہو سی، عرش خدا دے علاوہ کوئی سایہ نہ ہو سی اور وہ سایہ کسی کو نصیب نہ ہو سی سوائے ترائے بندہ دے. فرمایا وہ اس کو نصیب ہو سی جڑا کسی مومن تو مصیبت اور غم دور کرے سی، اس دی مدد کرے سی یا کسی مومن دا دل خوش کرے سی. والسلام لکھا وحازہ اخوکا اور آمن والا تیرا دینی بھائی ہے. یاد ہے میں خط چاہیا، میں واپس وطن تے پہنچا، شام تھئیے میں خط چاہ کے اس گورنر دے دروازے تے گیا. سپاہی نے پوچھا ہے کہ کون ہے کہہ کو ملنائی، میں آکھا ہے وانج کے اندر اطلاع دے مدینے والے سیدہ دا قاصد آیا ہویا ہے. یاد ہے ہوگی ہے نوکر اندر وانج کے اس نے اس گورنر کو دسا، جلے کو پتہ لگے نا جوتی نسپاتی فوراں دوڑتا ہویا آیا ہے. آپ دروازہ کھولا اس میں کو سینے نال لایا اس، پھر میں کو اندر اس کمرے چگہن گیا ہے جتھا عالی شان دے مہمان بیٹھے ہیں اور میں کو صدارت جھانج کے بلھایا اس، بلھا کے میرے کو پوچھا اس کیویں آون ہویا ہے. میں نے امام دا خط کٹ کے دیتا ہے، اٹھی کے خط وصول کیتا اس، اکھاں تے لایا اس، بوسا دیتا اس اور خط کھول کے پڑھا اس. جنائی عبارت پڑھی اس نہ پوچھا اس دسا تیری مشکل کیا ہے. میں دسا جو میرے تے حکومتی ٹیکس زیادہ ہیں اور میں ادا نہ کر سکتا میری مدد کر. اس نے فوراً حکومتی رجسٹر منگوایا کھاتے اللہ، میرے ٹیکساں تے اتے لائن ماری اور اتنی رقم اپنی طرفوں حکومتی خزانے جمع فرمائی. اور اس دے بعد گھر دیاں ساریاں چیزاں اور سارا سامان منگوایا. اپنے اس نوکر کو آکھا وانج فلاں صندوق چاہ جس دے اندر نویں لباس اور ہیرے و جواہرات ہیں، ہر چیز چاہندہ عدیات کرندہ، آدھا نصف تیری ہے نصف میری ہے. جدہ میں کو کوئی چیز دیندہ وقت پوچھتا کیا میں تیرا دل خوش کیتا ہے؟ میں آدھامی ہاں میرا دل خوش ہو گیا ہے. میں کو ہیرے و جواہرات دیتے اس، میں کو نویں لباس دیتے اس، میں کو مال و دولت دیتے اس، میں کو درہم و دینار دیتے اس. میں وہ چاہ کے گھر واپس آیا، میں کہیں دے ایڈے وڈے احسان دا بدلہ میں نہ چکا سکتا. میں پھر ویسا اگلے سال حج تے مل سا اپنے مولا کو ویسا ہی دے رویے اور سلوک دی اطلاع تاکہ مولا ہی دے حق چ کرن دعا. اگلا سال آ گیا، حج تے گیا. حج کرن دے بعد پھر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام دی خدمت حاضر ہویا اور امام علیہ السلام نے اس کو پوچھا دسا بندے خدا اس گورنر نے تیرے نال کیڑا سلوک کیتا ہے؟ یاد مولا جدہ میں توڑا خط ونج کے دیتا ہے اٹھی کے استقبال کیتا ہے اور پھر اپنے گھر دیاں ساریاں چیزاں ادھیاں میں کو دیتیاں نصف کر کے ادھے لباس میں کو دیتے سدھے ہیرے و جواہرات میں کو دیتے سدھے درہم و دینار میں کو دیتے. امام نے پوچھا جدہ تے کوئی چیز دیندہ کوئی گالی کریندہ؟ آدھے ہاں مولا جدہ میں کوئی چیز دیندہ وقت میرے کو پوچھتا کیا میں تے کو خوش کیتا ہے؟ میں آدھم ہاں مولا میں کو خوش کیتا ہے، ہاں میرے سردار گورنر میں کو خوش کیتا ہے. اس وقت امام علیہ السلام نے فرمایا اس نے فقط تے کو خوش نہیں کیتا، اس نے میں کو بھی خوش کیتا ہے، میری دادی زہرا کو بھی خوش کیتا ہے، محمد مصطفیٰ کو بھی خوش کیتا ہے.
علیہ السلام دی سیرت ساری زندگی آ رہی ہے. جتنے آئمہ گزرن سیرت دا مطالعہ کر غریبان دے نال ہمدردی، یتیمہ دے نال پرورش، محبت اور شفقت. آئمہ علیہ السلام دی سیرت ہر معصوم دی سیرت تک میں واقعات مل سن. امام علیہ السلام رات دے ٹائم راشن چاہ کے غریبان تے بے وارسان دے گھران چوانج پہنچیں دے ان. مولا کائنات دی یتیم پروری مشہور ہے. ایک دن کوفہ دے اندر امیر کائنات جا رہے ہیں، سب بچے ایک پاس سے کھیتے کھڑے ہیں، ایک بچہ دوجے پاس سے کھڑا ہا چپ کر کے. مولا نے پوچھا ہے بچہ تو انہاں دے نال کیوں نہیں کھیدا؟ توجہ میرے پاس سے رکھا ہے. اس بچے نے آکھا مولا جدہ میں انہاں دے نال کھیڈن وینا میرا بابا فوت ہو گئی ہے، میں کوئی یتیمی دا تانا دینے نیا دن تیرا بابا زندہ کوئی نہیں، تو یتیم ہے، تو سارے نال نہ کھیڈا کر. مولا کائنات دی آنکھاں وس پیاں. امام زمین تے بہ گئے. بچے کو جا کے اپنی جھولی اچ بلایا، آباد دامن نال اس بچے دے آنسو صاف کیتے. علی نے اس کو بوسہ دیتا، اپنی جیب وچوں چند درہم کٹ کے اس بچے دی جیب وچ پاتے اور فرمایا اے بچہ یاد رکھ آج دے بعد جدہ تے کو کوئی یتیمی دا تانا دے وے او کو آکھے میں کو ولا یتیم نہ آکھے میرے بابے دا نا علی ہے. مومنین سروں دے اس وجہ تو ودے ہیں جس کوفے دے اندر علی لوگاں دے یتیم پلیندہ رہے، اسی کوفے دے اندر علی دے یتیم رول کے مر گئے. شام غریبہ جدہ لٹن سادات دے خیمے، عموماً خواتین تے اگر کوئی مصیبت آوے نا، خواتین اپنی قیمتی چیزاں بھول ویندیاں، کھانا بھول ویندیاں، اپنے زیورات بھول ویندیاں، لیکن بچوں کو نہیں بھول دیا. لیکن شام غریبہ کو اس انداز چ لٹئی نبی دی امت علی دیاں دیاں کو اپنے بال بھول گئے. بیبیاں اپنے پردے سنبھالنے چ مصروف ہیں، بال جنگلے چ رول دے رہے ہیں، باروں تماچے مارن والے ہیں، جیدہ جدے منہ آدھا دوڑ گئی ہے. اے جو بچے بھی مسلم دے لال شام غریباں کربلا چ نکھڑن. شیخ عباس قمی لکھ دن 40 دن تک دو شہزادے کربلا دے جنگلے چ ٹر دے رہے. میں تیرے تے سوال کرنا، تیرے گھارے چھوٹے چھوٹے بچے ہو سن، تو سکول بھیجیں دا ہو سن، اگر بچہ ایک دی کھانا نہ کھاوے تیری کیا حالت ہو ویندی ہے؟ اے مسلم دے لالا نہیں، نبی دی اطرتا نہیں، 40 دی رندے رہن کربلا دے جنگلے چ. شیخ عباس کو بھی لکھ دن 40 دی تاکہ اے بچے درختان دے پتے کھا کے گزارا کریں دے رہے. رول گائن سید اعلان کیتا نے 11 محرم کو جو کچھ سید کربلا دے وچ شام غریباں سیدان دے بال نکھڑ گئے، جیڑا بندہ گولا سی کو انعام دے سو. 11 محرم کو محمد دی امت رسیاں چاہ کے اجڑے ہوئے سیدان کو گلیں دی ودی آئی. اور ایک کمینہ ٹردہ ویندہ اس لی دو بچہ تے دید پئیے بن کے انہاں کو گرفتار کیتا، رسی دے نال گھوڑے تے باندھیتا. گھن ابن زیاد دے دربار. ابن زیاد کو آتا ہے لگتا انجے کربلا لے سیدان دے بالن. آدھتے کن کی میں پتہ ہے کربلا لے سیدان دے بالن. یادہ میرے کو لو دلیلن. یادہ جدہ میں نہ کچھ آیا نا تے میں نہ کو تماچے مرندہ ہم چپ کر کے ودیرانے ہیں کوئی جواب نہ دے دے. لگتا ہی میں کربلا دے اندر اپنے بزرگاں کو کسدہ رہ دے رہے. یادہ دوجہ میں جدہ انہاں کو جتنے تانے دیتے جتنا مارے بولے نہیں. اور ابن زیاد نے آکھے ہیں میرے دشمن دے بال قید خانے دے دروگے کو سدس مشکور دیا، انہاں کو قید کر چھوڑ. آدھے قید خانے دیا شرطن زیق علیہما سجنہما، انہاں کو او قید خانہ دے میں جتھا چراغ نہ جلدہ ہوئے، انہاں کو او قید خانہ دے میں جتھا بستر نہ ہوئے. اما من الماء البارد فلا تسقہما، انہاں کو ٹھنڈا پانی نہ دے میں، انہاں کو تازہ کھانا نہ دے میں. مسلم دے دو لال جدہ قید خانے آدھے پاس سے رسیاں پا کے ونجن لگنا. ابن زیاد دے دربار اچھ ڈھیر سارا راشا انہیں تور کے ہر بندے دے منہ تو دے دے مطلب کو یاد آوے انہاں بچہ دا کیڑا قصور ہے. نوجوان کو قید خانے چ ونجنا پوے نہ ہوں دے حوصلے ٹوٹ ویندن. انہاں کو امید ہوندی ہے میرے بھائی میرے سجان میرے دوست میں کو ملن آسن. جدہ یہ دو شہزادے گئے نہ قید خانے چھوٹا وڈے کو آدھے سادہ توارے سی موجود کوئی نہیں. اللہ جانے ایسا ہی تھیں قید خانے تے رول کے مار ویسو.
مشکور نے قید خانے چوانج کے بند کر دیتا ہے روایت دے لفظ نے بچان دی سیرت کیڑی ہے یسومان النہار و یقومان اللیل سارا دی روزہ رکھ دیاں ساری رات جا کے اللہ دی عبادت کریں دیاں میں تیرے تے سوال کرنا کسی مستور دا 5-6 سال دا بچہ روزہ رکھے نا وہ سارا دن ہوں دا خیال کریں دیئے دھوپ تے نہیں ونجن دیں دی گرمی نہیں تھی ون دیں دی جدہ شام کو افطاری دا ٹائم تھی دینا وقت جتنیاں نعمتاں پھر سنگ دیئے اپنے چھوٹے بچے دے سامنے رکھ دیئے اے مسلم دے دولالا نہیں سارا دی روزہ رکھ دیا نا جدہ افطاری دا ٹائم تھی دا مشکور گرم پانی دا پیالا گھنا دا ایک جوان دی خشک روٹی گھنا دا سال پورا قائد رہن روایت لفظن ذہبا لحمہما گوشت زندان کھا گیا ہے ہڈیاں دا ڈھانچہ بچ گیا ہے ایک دن چھوٹا بھرا وڈے کو دیکھ کیا دے بھائیا یہ دیکھا میری جلد دا رنگ کالا ہو گیا ہے ایسا جدہ آیا سے ہی کو لباس پاک کی آیا سے سکو دھوامن والا کوئی نہیں سارے لباس تبدیل کرن والا کوئی نہیں بھائیا لگتا ہے انہیں ایسا ہی زندان اچھ رول کے مروے سوں آج جدہ میں یاسی نہ مشکور اس کو سا اپنا تعارف نہ کراؤں بڑا بھرات ہے تعارف جو آدھیں کراؤں جے کو تعارف کریں دیا ہے وہ تماچے مرہن ہے آدھے ونی تمہار ونجنا ہے اج ناسی نہ ایک میں تعارف کرے سا مشکور آیا شام دے ٹائم اور انہاں بچوں کو کھانا 8 پاہر دے بعد ملتا ہا جدہ 8ویں پاہر کھانا دے من آیا نا اس وقت چھوٹے شہزادے نے پوچھا ہے یا شیخ الیہ اے شیخ ذرا میرے قریبا جدہ قریبا یا تھے بچہ دس کیا آکھنا چاہنا ہے اس بچے نے پوچھا ہے آتارف محمد انل مصطفیٰ مدینہ علی محمد کو جاڑنا ہے آدھے کیف اللہ عارف ہوا نبی میں کیوے نہ جاڑنا میں تو اندھا کلمہ پڑھن والا جن لے پتہ لگس نہ جو مسلمان ہے اگلا سوال کیتا ہے آدھے آتارف علی انل مرتضیٰ آدھے علی مرتضیٰ کو جاڑنا ہے آدھے کیف اللہ عارف ہوا امامی میں کیوے نہ جاڑنا ہوتا میرا امام ہے جنہ سنس نہ جو علی دا منن والے دل چ حسرت پیدا ہوئی دستی اگلا تعارف کرائے سادے آتارف فاطمہ زہرا کو جاننا ہے آدھے میں کیوے نہ جاندہ میرے محمد دی دیئے آدھے آتارف مسلم ابن عقیل کو جاننا ہے آدھے کیف لا عارف میں اکو کیوے نہ جاندہ جڑا کوفے دے اندر ظلمہ دے نال مارا گیا ہے جنی لاش بازارج پھرائی گئی ہے وقت سیدہ دے جن ناراض نہ تھیوے تا سوسی مسلم دے لالیں کام گئن قدم پیراتے جھڑ پیا مشکور آدھے میں کو معاف کر رہی ہے میں کو پتہ کوئی نہ قید خانے دا دروازہ کھول لیتا ہے سادہ زندان دا دروازہ کھل ہے دوسرا ٹور بنجو میری جی میں نبسی میں نہیں بھیسا اس شہزادہ کو چھوڑے دوہیں شہزادے مسافران ایک دی عمر 5 سال ہے بے دی عمر 6 سال ہے پیراتے چھالیان زندان گوشت کھا گیا بدن چٹورن دی طاقت کو نہیں دوہیں شہزادے ٹردے ساری رات کوفے دیاں گلیاں چ پھر دے رہن ایک دریا دے کنارے آکے جھاڑیاں دے وچ آکے بیٹھن حارس ملون دی گھر آلی پانی بھرن واسطے اس جگہ تے آئیے اور اس نے ڈٹھا ہے جو 2 بچے جنہاں دے سارے چکنگی کوئی نہیں کرن والا جنہاں دا پرانا پھٹا لباس سے سمجھ گئی ہے لگدا ہی میں جو مدینے والے سیدان دے بالن آدھیے دساؤ کون ہو در رہے ہو یا شہزادے آدھن جے کو دسانے ہیں وہ ظلم کریں دے آدھیے دساؤ میں کربلا لندے منن والیا جڑ لے تعارف کرایا نا آدھیے آؤ میں تو کو گھر گھن ویسا تو کو دھویسا تو کو نمیاں لباس پہ ویسا تو دے سارے چکنگیاں دیسا ایک گھر گھن نہیں ہے دوہاں شہزادہ کو دھوایا صاف کپڑے پہ ویس جڑا سارے چکنگی دیتی ہے سنا وال ترٹ کے ڈھاندے گئے دوہاں شہزادہ کو اندر گھن گئی ہے بدت دے بعد نرم بسترہ ملے کھانا دیتا شہزادہ کھانا نہیں کھاتا بستر بنا دیتے آدھن 2 بستر نہ بنا مدت دے بعد سکو کلے سے کٹھے سمن دا موقع ملے آج اساں دوہیں بھیرا رل کے سمسوں دوہیں شہزادے رل کے ستن اور رات کو میں حارس ملون سارا دی کھوڑا دوڑا کے مسلم دی یہ جوڑی گلیدہ رہی ہے رات ایک ٹائم گھارج واپس آیا ہے بیوی کھانا سامنے رکھا ہے آدھے میں کھانا نہیں کھاونا پوچھس کیوں نہ کھاندا آدھے اس وجہ تو نہ کھاندا جو قید خانے چوں مسلم دی جوڑی فرار کر گئی ہے
ابن زیاد نے بہت بڑے انعام دا اعلان کیتا ہے، میں سارا دی گھوڑا بجیندہ رہا، میں کو مسلم دے لال نہیں ملے۔ آدھی حیاء کر، جس نبی دا کلمہ پڑھ دے ہو اسی دی اطرت کو قتل کریں دے ہو، شرم ہی نہیں آدھی۔ اے ملون کھاڑا نسکا دا رات دے ٹائم اس بچے کو نیندرچ بابا ملے، اور یہ ڈٹھے بچے نے خواب کہ جنت دا محلے کائنات دی رحمت تشریف فرمائن، میرا بابا کائنات دی رحمت دے سامنے کھڑا ہے۔ نبیان دے سلطان نے پوچھا ہے، مسلم ابن عقیل خود آگئی ہے، جوڑی کو چھوڑا ہے۔ مسلم نے آکھا ہے، کل میری جوڑی میرے کول آوے سی۔ جڑے خواب اچھ مدت دے بعد بابے دی زیارت ہوئی ہے، نہ بچہ بابا بابا کر کے رونے ہے۔ دوجہ شہزادے کو بھی اٹھایا، سعادہ میں کو ہونے خواب اچھ بابا ملے، دوے بھیراوہ نے ایک دوجہ دے گل اچھ بئی پاتی انتے رومنا شروع کیتا ہے۔ بچہ دے رومن دی آواز جدہ اس ملعون دے کنہ تے آئیے، بیوی کول پوچھتا ہے، کہیں دے بچن تے کیوں پہ روندن؟ آدھیے کہیں پڑوسی دے حسن، کہیں ہمسائے دے حسن، آدھے کہیں ہمسائے دے ہومنا، انہاں دا کوئی چپ کراوانا لہ ہویا۔ آدھے جلدی کر میں کو کمرے دی چابی دے، روایت دے لفظ نی چابی نس دیتی۔ اس ملون نے پتھر چاہے، تالا تروڑا ہے، اندر داخل ہویا ہے، ہن میں اشارے کرے دا سا تو سمجھے دا میں، اے اندر داخل ہویا ہے، پیار دے ہاتھ مریندا دے مریندا دے، ای دے ہاتھ دوئے شہزادہ دیاں زلفہ جوان لگے، اس ہاتھ چین شہزادہ دیاں تلیاں پٹیج گئیاں، جڑا چھوڑے سدوئے شہزادے جھان پائے، پھر چاہ کے کہے شہزادے کو سجو تماچا مریندا، کہے کو کھبو تماچا مریندا، چھوٹے چھوٹے ہاتھ جوڑ کے آدھے انسا کو نمارا صدر مہمان ہے، مہمان دنالے سلوک تا نہیں کریندہ۔ قبلہ حسین بخش جاڑا مرحوم پڑھ دے ہونے ان، بچان دی عادت ہوندی ہے، جڑا چھوٹے بچان کو مارا ونجے، چھوٹے چھوٹے ہتھانال اپنا دفاع کریں دیں، اے تماچے مریں دا، مسلم دلال چھوٹے چھوٹے ہتھانال دفاع کریں دیں۔ اس ملون نے رسی چاہیے، دھواں شہزادان دے ہاتھ بن چھوڑے، وقت تسلی دے نال کہہ لے چھوٹے کو تماچے مریں دا، کہہ لے وڈے کو تماچے مریں دا۔ قبلہ حسین بخش جاڑا دے لفظن وہ فرمائیں دیان، اس ملون نے رسی چاہیے، ستون دے نال لوہاں شہزادہ کو بندتس، ساری رات مسلم دی جوڑی ستون نال کھڑی رہیے، اے بستر تے ستا رہی ہے، صبح دیا ازانہ مل گئیاں، جوڑی کھڑی رہیے، ستا رہی ہے، دی چڑھایا ہے، اے ملون اٹھایا کہ رسی کھولیے، سجا سجے جھڑ پیا ہے، کھبا کھبے جھڑ پیا ہے، آدھے اٹھو نیتا میں کو اٹھا من دادا گئے، سیدہ دن اللہ دی قسم ساری طاقت مک گئی ہے، اسا کھڑے نئے حسن دے، اجرکم اللہ۔ اس ملون نے دعا شہزادہ دیا ظلفہ جو ہاتھ پاتا ہے، چاہ کے سیڑیاں تو تلے پیاندہ اس ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں، چھوٹے شہزادے دی پیشانی پھٹ گئی ہے، حقل مار کے آدھے بھائیا کوئی کپڑا ہی تدے، میرا خون نہیں رکدا۔ اے ملون آیا ہے، غلام کو نال لیا، اس پوتر کو نال لیا، سادہ ونجو انہ دے سر قلم کر رہو، پوتر انکار کیتا ہے، غلام انکار کیتا ہے، اے ملون خود نال لایا، اس گھوڑے تے سوار ہویا ہے، شہزادہ کو بھجامنا شروع کیتا ہے، جدہ دریا دے کنارے تے پہنچائے، آدھے میں تو کو قتل کرنا ہے، شہزادے آدھن عرابے، آدھے ہاں عراباں، شہزادے آدھن عربان دا دستور ترائی چوہک منیندن، اے آدھے دسو شہزادے آدھن ساکو قتل نکار، ساکو ابن زیاد دے دربار زندہ گھنوان آدھے نا منیندہ، شہزادے آدھن وقت ساکو نانے دے وطن واپس پجاتے کو مالو متا دے سو آدھے نا منیندہ، اے آدھے میں مارنے تو آکو شہزادے آدھن وقت تائیں مارنے تے اسا مریجنے، وقت ساکوں دو رکعت نماز پڑھنے، کتنی محبت ہے ریترات رسول کو نماز دینال، دوہاں شہزادہ نے وہاں دے دریاواں دیا کندیاں تے تیمم کر کے نماز پڑھیے، جیلے نماز ختم ہوئیے، اے ملون تلوار چاہ کے وڈے شہزادے دی گردن تے پہنچائے،
چھوٹا شہزادہ دوڑ کے آیا ہے اپنا گل وڈے شہزادے دی گردن تے رکھس آدھے اللہ دا نائی کو نمار وڈے بھیرا پتران دی جاتے ہوندن اس تلوار چھوٹے دی گردن تے رکھیے وڈا شہزادہ دوڑ کے آیا ہے آدھے کو نمار چھوٹے بھیرا پتران دی جاتے ہوندن اس ملون نے تلوار چلائیے وڈے دا سر کلم ہویا ہے لاش دریاج سٹیے چھوٹا شہزادہ بھیرا دا خون اپنے چہرے تے ملیندہ بیٹھا اے ملون آدھے کے پیا کرے نئے سیدہ دے بھیرا دے قتل دا گواہ پیا بڑھنا اے آدھے قیدے قتل دا گواہ کون بڑھسی پاسے نالوں آواز آئیے دا گھبرا میں زہرا گیا ولا لعنت اللہ پروردگار صدقہ محمد وآل محمد علیہ السلام ذکر اپنی بارگاہ عبادت شمار فرما کریم اللہ تمام ازادہ رحمتم دارندہ اس مقدس بارگاہ چٹوراونا عبادت شمار فرما پروردگار جنہ مومنین نے میرے ذمہ دعائیں لین بالخصوص صادق حسین کو اولاد نرینہ عطا فرما تمام مومنین حاضرین دیاں جائز شرعی حاجات اپنی بارگاہ منظور و مقبول فرما اساں گناہگاراں دے حال تے رحم فرما پروردگارہ امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام دے ظہور پر نور تعجیل فرما